لاہور میں بسنت کے رنگ بکھر گئے ہیں اور شہر بھر میں بوکاٹا کی صداؤں کے ساتھ فیسٹیول کا شاندار آغاز ہو گیا ہے۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمی بخاری نے رات 12 بجے خود پتنگ اڑا کر اس میلے کا باقاعدہ افتتاح کیا، جس کے بعد لاہور کا آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی اس موقع پر عوامی جوش و خروش کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی اور شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے شہریوں اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا، جہاں منچلے چھتوں پر ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے ہیں۔ وہیں خواتین نے روایتی لباس، مہندی اور لذیذ پکوانوں کے ذریعے اس ثقافتی تہوار کی رونقوں کو دوبالا کر دیا۔ بلوچستان میں ٹرین سروس ایک بار پھر معطل کر دی گئی ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس اور چمن پیسنجرز ٹرین کو فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پشاور سے آنے والی ٹرین کو بھی جیکب آباد اسٹیشن پر روک کر وہیں سے واپس روانہ کیا جائے گا۔ ریلوے انتظامیہ نے اس اچانک معطلی کی وجہ ناگزیر وجوہات بتائی ہے، تاہم سروس کی بحالی کے حوالے سے فی الحال کوئی حتمی وقت نہیں طے پایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں نیشنل پریئر بریک فاسٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ ایران اب امریکہ کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آ چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کسی بھی ممکنہ فوجی حملے سے بچنا چاہتا ہے، اس لیے بات چیت کا عمل جاری ہے، تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ امریکہ کا ایک بحری بیڑا ایران کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خلاف 9 مئی کے مقدمات میں مبینہ ملوث ہونے کا تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ پنجاب فورینزک لیب اور نادرا کی رپورٹس میں ویڈیو شواہد کی تصدیق کے بعد قانونی اور سیاسی حلقوں میں ہلچل مچ گئی ہے، جبکہ عدالت نے اس معاملے پر 14 فروری تک مکمل رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا دعویٰ ہے کہ یہ مواد ناانصافی کے طور پر بھجوایا گیا اور دفاعی ٹیم کو USB کے مندرجات دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ اب اصل فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ آیا ان ویڈیوز اور تصاویر کا پشاور میں 9 مئی کو ہونے والے پرتشدد واقعات سے کوئی براہ راست تعلق بنتا ہے یا نہیں۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک باضابطہ خط لکھ کر بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی ہے۔ سری لنکا کا موقف ہے کہ پاکستان کے اس اعلان سے ان کے ملک کی سیاحت اور معیشت کو شدید دھچکا پہنچ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق صرف سری لنکا نہیں بلکہ دیگر کرکٹ بورڈز نے بھی پاکستان سے بائیکاٹ نہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری جانب قومی کرکٹر سلمان علی آغا نے کہا ہے کہ ٹیم اس معاملے پر حکومت پاکستان کے فیصلے کا مکمل احترام کرے گی۔ سری لنکا کی میزبانی میں ہونے والے اس ٹورنامنٹ میں پاک بھارت ٹکراؤ سب سے زیادہ ڈیمانڈ والا میچ ہے، جس پر اب خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔